امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے عمر رباب چانڈیو کے والد، دادا اور چچا کے تحریک قتل کیس میں تمام ملزمان کی بریت پر گہرے دکھ اور غصے کا اظہار کیا ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ آج انصاف کی شکست اور وڈیرا شاہی کی جیت ہوئی ہے۔ حافظ نعیم نے بلاول بھٹو زرداری سے سوال کیا ہے کہ کیا عمر رباب سندھ کی بیٹی نہیں ہے؟ دوسری جانب عدالتی فیصلے کے بعد عمر رباب چانڈیو نے ایک ویڈیو بیان میں جرأت مندانہ موقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ 8 ملزمان کی بریت کے باوجود ان کا حوصلہ پست نہیں ہوا۔ انہوں نے سرداروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری یہ حسرت کبھی پوری نہیں ہوگی کہ مجھے ڈرا ہوا یا روتا ہوا دیکھو۔ حافظ نعیم الرحمان نے انسانی حقوق کی تنظیموں اور سیاسی جماعتوں سے عمر رباب کا ساتھ دینے کی اپیل کی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے میں جاری جنگی صورتحال اور وفاق کی جانب سے فنڈز کی عدم ادائیگی کے باعث مختلف محکموں کے 25 ارب روپے سے زائد فنڈز روک لیے ہیں۔ صوبائی وزیر خزانہ مزمل اسلم کے مطابق حکومت موجودہ معاشی حالات کا جائزہ لے رہی ہے اور آئندہ کے اقدامات اسی تناظر میں کیے جائیں گے۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاق نے مارچ کی قسط میں صوبے کو 60 ارب روپے دینے تھے، لیکن اب تک صرف 17 ارب روپے ادا کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سرحدوں کی بندش سے صوبے کو 9 ارب روپے کا نقصان ہو چکا۔ تاہم ریلیف کی بات یہ ہے کہ صحت کارڈ، ہسپتالوں، BRT، ریسکیو اور پولیس کے فنڈز کو اس کٹوتی سے مستثنی رکھا گیا ہے۔ کیوبا کے شدید توانائی بحران کے دوران روس کا 1 لاکھ ٹن خام تیل سے لدا ٹینکر جزیرے کے ساحل پر پہنچ گیا ہے۔ روسی خبرساں ایجنسی نے اس سپلائی کی تصدیق کی ہے، جو ایک ایسے وقت میں آئی ہے جب امریکی میڈیا دعویٰ کر رہا تھا کہ کیوبا کو گزشتہ 3 ماہ سے تیل کی کوئی بڑی کھیپ موصول نہیں ہوئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس معاملے پر نرمی کا اشارہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں دیگر ممالک کی جانب سے کیوبا کو تیل کی فراہمی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس بیان کو کیوبا پر عائد سخت امریکی پابندیوں میں ممکنہ نرمی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جس سے وسطی امریکہ ملک کو توانائی کے سنگین بحران سے نکلنے میں مدد مل سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی قیادت کو سخت ترین وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایران نے اپنے جوہری عزائم ترک نہ کیے تو اسے اپنے ملک سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اس وقت شدید کمزوری کا شکار ہے اور بالآخر اپنا افسردہ مواد امریکہ کے حوالے کر دے گا۔ امریکی اخبار کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ ایران سے 1000 پاؤنڈ یورینیم زبردستی نکالنے کے لیے ایک پیچیدہ فوجی آپریشن پر غور کر رہے ہیں، جس کے تحت امریکی فورسز کئی دنوں تک ایرانی حدود کے اندر قیام کر سکتی ہیں۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جوہری پروگرام سے دستبرداری کی صورت میں ہی ایران ایک مضبوط ملک کے طور پر دوبارہ ابھر سکتا ہے، ورنہ اس کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ معاشی مشکلات کے باوجود کمزور طبقے کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ سادگی مہم کے تحت 60% سرکاری گاڑیوں کو فوری طور پر بند کر دیا گیا ہے اور ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی کر کے حاصل ہونے والی رقم عوامی ریلیف کے لیے مختص کی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی تجاویز کو بارہا مسترد کیا گیا تاکہ عوام پر بوجھ نہ پڑے۔ اجلاس میں انٹیلیجنس بیورو نے آڈٹ رپورٹ پیش کی جس میں تصدیق کی گئی کہ ملک میں ایندھن اور ادویات کی وافر ذخائر موجود ہیں اور بچت مہم پر سختی سے عمل درآمد جاری ہے۔ پاکستان بھر میں سونے کی قیمتوں میں ایک بار پھر بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق فی تولہ سونے کی قیمت 3900 روپے کا نمایاں اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد نئی قیمت 4,75,962 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ اسی طرح 10 گرام سونے کا بھاؤ بھی 3,343 روپے کے اضافے کے ساتھ 4,08,060 روپے ہو گیا ہے۔ مقامی مارکیٹ میں یہ تیزی عالمی بازار میں سونے کی قیمتوں میں ہونے والے اضافے کا نتیجہ ہے، جہاں فی اونس سونا $39 مہنگا ہو کر $4,533 کی سطح پر پہنچ گیا ہے۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی نے باضابطہ طور پر تصدیق کر دی ہے کہ ایران کے شہر خنداب میں واقع ہیوی واٹر کمپلیکس 27 مارچ کو ہونے والے حملے کے بعد مکمل طور پر غیر فعال ہو گیا ہے۔ ایجنسی کے مطابق اس تنصیب میں کوئی اعلان شدہ جوہری مواد موجود نہیں تھا، اس لیے تابکاری کے اخراج کو کوئی خطرہ نہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے وسطی ایران میں ہیوی واٹر ری ایکٹر اور یورینیم پروسیسنگ پلانٹ کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ اسرائیل کا موقف ہے کہ یہ مقام جوہری ہتھیاروں کے لیے پلوٹونیم کی تیاری کا اہم مرکز تھا۔ ایرانی میڈیا نے حملے کی تصدیق تو کی ہے، مگر کسی بھی جانی نقصان یا تابکاری کے اخراج کی تردید کی ہے۔